سندھ کے اندر ظلم و بربریت کی داستان تھمتی نہیں ہے، آئے روز ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ایک نئے واقعے میں پہلے تو ظلم کی داستان سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم اب آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا اور کسی اور کی زبانی یہ بات کہہ جانا الگ الگ معنی اور حیثیت رکھتی ہے۔ سید ایاز علی شاہ بخاری، جن کا تعلق یونین کونسل غلام اللہ شاہ سے ہے، وہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور اتنی انہوں نے جو ہے وہ تھوڑے عرصے میں شہرت حاصل کی کہ وہ وہاں کے جو بااثر شخصیات ہیں نا، ان کو ہضم نہیں ہوتی، جس میں علی حسن زرداری کے لیے اب احتجاج شروع ہوا ہے کہ جو غیر مقامی ہیں ان کو نکالو۔ اب یقیناً میں ٹھٹے میں اگر دعویٰ کروں گا تو میں مقامی ہوں، تو یہ وہاں کے لوگ ہی مجھے جوتے لگائیں گے کہ آپ تو یہاں کے ہو نہیں، آپ تو تعلق کسی اور جگہ سے رکھتے ہو۔ لیکن وہاں بدقسمتی یہ ہے ٹھٹے کے لوگوں کی کہ وہاں پر انہیں جو ہے وہ مائگریٹ کرنے والے لوگ سیاسی طور پر دیے گئے ہیں۔ یہ توفتاً پہلے انہیں جو ہے وہ ٹپی دیا گیا تھا، ٹپی دینے کے بعد اب انہیں علی حسن زرداری دیا گیا ہے۔ میرپور ساکروں سے جو ہمیشہ پلیجو خاندان الیکشن لڑتا آیا تھا PS 76 سے، لیکن اب یہ ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ سسی پلیجو غائب ہے، ان کا بھائی غائب ہے، ان کے جو والد ہیں وہ غائب ہیں۔ پلیجو فیملی کو جو ہے وہ موجودہ پیپلز پارٹی نے سائیڈ لائن کر دیا، اور وہاں پر ایک اپنے ہی فرد یعنی علی حسن زرداری کو الیکشن لڑوائی گئی، اور علی حسن زرداری نے الیکشن لڑا، جیتا، جس طرح بھی جیتا۔ ان کے مقابلہ کیا تھا ایاز شاہ بخاری نے، اور ایاز شاہ بخاری نے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور تقریباً کوئی 10,000 کے قریب ووٹ لیے۔ اب وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے کہ علی حسن زرداری کو نکالا جائے۔ علی حسن زرداری غیر مقامی ہے۔ وہاں کے مقامی باشندوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے، سڑکیں بلاک کی ہیں، روڈ پر دھرنے دیے اور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر تحریک زور پکڑ دی جا رہی ہے۔ ایاز شاہ ایک معمولی آدمی ہے، اور ان کا مقابلہ علی حسن زرداری یا ان کے حواریوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایاز شاہ بخاری کو عوامی حمایت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ سندھ سے تو انہیں عوامی حمایت مل رہی ہے علی حسن زرداری کے مقابلے میں، لیکن ٹھٹا سجاول کے متعدد جو علاقے ہیں وہاں پر ایاز شاہ بخاری نے عوامی حمایت حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایاز شاہ بخاری کی حمایت میں۔ ایاز شاہ بخاری ایک لیڈر بنتا جا رہا ہے، لیکن جو حالات کی ستم ظریفی ہے ان کو قابو کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے انتقامی کارروائیوں کے ذریعے، لیکن وہ ان کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ نوجوان ہے، برجستہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کے آگے کبھی بھی نہیں جھکوں گا، اور میں سیاسی طور پر مجھے عوام نے اگر نہیں بھی چنا ہے تو اتنے ووٹ دیے ہیں کہ میں عوام کی بھرپور طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں۔ ایاز شاہ بخاری پر سندھ سے عوامی حمایت آنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھٹا اور سجاول میں بھی اس کے لیے عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایاز شاہ بخاری پر علی حسن زرداری اور ان کے حواریوں نے ساری ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور سجاول کے اندر پابندی عائد کی تھی کہ کسی بھی میلے یا ملاکھڑے میں وہ مل کے طور پر حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن جب عوام نے شور شرابہ شروع کیا اور کہا کہ یہ کون سی آپ کی اجارہ داری اور ستم ظریفی ہے کہ آپ ایک مل پہلوان کو اس کے جو ثقافت سندھ کی مل اسے محروم رکھیں گے، وہ نہیں مقابلے میں حصہ لے سکے گا، جس کے بعد معذرت کر دی گئی اور ایاز شاہ بخاری نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب جب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف ایک پرچہ درج کروایا، اور اس پرچے میں جب ان کی ضمانت کینسل ہوئی تو ان کو عدالتی احاطے سے گرفتار کیا گیا، تو گاڑو تھانے پر ایک اور اس پر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے خلاف عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ عوام نے بھرپور احتجاج کرنا شروع کیا ہے کہ ایاز شاہ بخاری کا قصور کیا ہے کہ آپ نے اسے ڈکیت بھی جو ہے وہ شو کروایا ہے، اور اس پر کئی
جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ ایک شخص جو عدالتی احاطے سے گرفتار ہوتا ہے اور اسی رات اس پر جو ہے وہ دوسرا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، یہ حیران کن بات ضرور ہے، اور عوام سجاگ ہو چکی ہے اور احتجاج کر رہی ہے علی حسن زرداری اور اس کے حواریوں کے خلاف، اور علی حسن زرداری کے لیے ماحول سازگار نہیں ہو رہا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں کے غیر مقامی ایم پی ہیں اس کو نکالی دی جائے۔ غیر مقامی ایم پی ایک میں نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ علی حسن زرداری کے خلاف جو ہے وہ عوام میں نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اسے ٹھٹا سے نکالی دی جائے۔